اللہ کہتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف. کیا منظر ہوگا آپ دیکھو, کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہو دھکیل کے, تو کیا حالت ہوگی. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاؤہا, جب وہ اس جہنم کے گڑھے کے قریب آئیں گے, فتحت ابوابہا, جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے, قال لہم خزنتہا, تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا, پہرے دار, ان کو وہ بھی حیران ہوں گے. دیکھو ہم کوئی آگ کا کنواں جلتا ہوا دیکھیں اور کوئی شخص زندہ جانور اس میں پکڑ کے ڈال رہا ہو, ہمیں ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار اس کے کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ. وہ چائنا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, خنزیر ہے, بہت سارے گڑھا کھود کے ان کو ڈال دیا اور اس کو آگ لگا کے زندہ خنزیروں کو مارا ہوا ہے. کیسا دل خراب ہوتا ہے نا انسان کا, یار تم زندہ جلا رہے ہو ایک مخلوق کو. تو قرآن کہتا ہے جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے گڑھے کے قریب لایا جائے گا نا تو فرشتوں کو حیرانی ہوگی. فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ ظالم بولو نہیں ہو سکتا, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دے, زندہ انسانوں کو آگ میں. تو فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, ارے کیا اللہ کے میسنجرز تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سنائیں, وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں اس آگ سے ڈرایا انہوں نے. یعنی وہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یا تو یعنی معاذ اللہ ظالم ہے, ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے پاس, ورنہ خود تو کوئی اتنا بیوقوف ہوتا نہیں ہے کہ جس نے اس جہنم کے بارے میں سنا بھی ہو پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر انڈا موڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے, ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو رہی ہے, پولیس مقابلہ ہو رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, آپ لوگ وہاں نہ جائیں, بہت خطرناک حالات ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, 10 بندے اس فائرنگ سے مر چکے ہیں, پھر بھی آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا کیا کہے گا, ابے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تیری مسجد سے, کیا تو نے وہ سنی نہیں ہے, وہ یہی کہے گا نا. سب طرف سے اعلان ہوا ہے, ٹی وی میں خبر بھی چلی ہے اور تمہاری مسجد سے اعلان بھی ہوا ہے اور لکھ کے بھی لگایا گیا ہے بھائی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے نہیں آؤ, تو تم کیسے بیوقوف ہے یار, تم پھر بھی آ رہے ہو یہاں پہ. تو یہی حال کس کا ہوگا, فرشتوں کا. قرآن کہتا ہے کہ فرشتے حیران ہوں گے, یار اتنی خطرناک آگ, اتنی خطرناک آگ, اس میں ان کو لایا, ہانکا جائے گا, ہانکے کا مطلب ان کا دل نہیں چاہے گا جانے کا, دھکے دے دے کے لایا جائے گا. تو وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم, ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے, ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا جنہوں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو. وہ جواب میں کیا کہیں گے, قالوا بلا, ان کو یاد آ جائے گا, ہاں ہاں بھائی ہمارے پاس تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ایک پیغام تھا مشترک, اتنے اختلافات کے باوجود بھی, کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے. دیکھو عیسائی یہودی اور مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے نا, لیکن تورات بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے, انجیل بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے, اور قرآن بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے. کہ آخرت میں سزا کیا ملے گی, آگ. کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغامات نہیں آئے تھے, وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں بھائی, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. بالکل وہ اسٹائل ہوگا جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ فائرنگ ہو رہی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ بھی منع کر رہے ہیں بھائی مت جاؤ, اعلان ہو گیا, آپ کو پھر بھی شوق ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ وہاں گئے, آپ کے گولی لگی, پولیس والے اٹھا رہے ہیں, تجھے منع نہیں کیا تھا, تو آپ جواب میں کیا کہو گے, یار منع کیا تھا لیکن کمبختی آئی ہوئی تھی, میری قسمت کیا تھی خراب, میرے مقدر میں گولی لکھی ہوئی تھی, پتہ نہیں میرا دماغ کام نہیں. جب سزا ملے گی تو یہی ہوگا نا, آپ کہو گے یار مجھے کتنے لوگوں نے روکا مگر مجھے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی. بالکل یہی اسٹائل ہوگا ان کا. کہیں گے ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لوگوں نے ڈرایا تھا, بہت سمجھایا تھا, لیکن اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو گیا. یعنی ایسے موقع پہ انسان کہتے ہیں میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی, میرے تو مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی, یعنی میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو جب فرشتے ان کے منہ سے یہ سنیں گے نا کہ یہ جرم کا اعتراف کر رہے ہیں, تو فرشتے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, جاؤ پھر تمہارا مقدر یہی آگ ہے. تم خود اعتراف بھی کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیغمبروں کی دعوت آئی جنہوں نے تمہیں آگ سے ڈرایا, اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ ہماری قسمت خراب تھی. اس کا مطلب تم خود مان رہے ہو کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا تھا, اب تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. فرشتے بھی ترس نہیں کھائیں گے, کہیں گے دفع ہو جاؤ اس آگ کے اندر,